السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مسلم سائنٹسٹ اور برانچز آف کیمسٹری کور کیے۔ مسلم سائنٹسٹ میں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو مسلم سائنٹسٹ کا دور ہے یہ 1000 سال پر محیط ہے، یعنی 600 سے لے کر 1600 تک۔ اور مسلمان سائنسدانوں نے بیسیکلی جو 3 چیزوں پہ بیسیکلی کام کیا تھا۔ ایک ٹو پرولانگ لائف، کہ لائف کو کس طرح ہم طول دیں، کس طرح ہم اس کو طول دیں، اور دوسرا جو اس کا کام تھا وہ بیس میٹلز کو گولڈ میں کنورٹ کرنے کا کام تھا، کہ ہم بیس میٹلز کو، یعنی وہ میٹل جو کہ بیس بناتے ہیں، ان میٹل کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے گولڈ میں کنورٹ کر دیں۔ اور تیسرا ان کا یہ کام تھا کہ وہ ریلیجیس بیلیف جو تھے ڈفرنٹ ریلیجن کے، وہ ان پہ کام کر رہے تھے کہ ان کی کوئی فزیکل ایویڈنس ہم دریافت کریں، جس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ مطلب ایک مسلمان کا یا ہندو یا عیسائی کا کوئی ایسا عقیدہ ہے جس کے بظاہر فزیکل ایویڈنس نہیں ہے، تو سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے تھے کہ ہم اس کی فزیکل ایویڈنس کو دریافت کریں، یعنی شواہد۔ اچھا، یہ ان 3 چیزوں پہ انہوں نے کام تو کیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ یہ سب چیزیں کر رہے تھے تو وہ کسی لیب کے اندر کر رہے تھے، اور اسی لیے تو سب سے پہلے دنیا کو یہ ویل اسٹیبلشڈ لیبارٹریز کا جو انہوں نے ایک وہ دیا کہ یہ سب سے پہلے وہ مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے باقاعدہ تجربہ گاہ قائم کیے تجربوں کے لیے، ایکسپیریمنٹس کے لیے۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر اس نے ایکسپیریمنٹ کرنے تھے کسی تجربہ گاہ میں، تو اس تجربہ گاہ میں کوئی اوزار چاہیے تھی، کوئی ایکوپمنٹس، تو اس لیے مسلمان سائنسدانوں نے ڈفرینٹ ایکوپمنٹس دریافت کیے، جیسے بیکر، فنل وغیرہ۔ اب دیکھیں، اگر وہ ان فنل یا بیکرز کے ذریعے کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو اس کے لیے کوئی خاص پروسیجر ہوگا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمان سائنسدانوں نے ڈفرینٹ پروسیجر دریافت کیے، جیسے ڈسٹلیشن، فرمنٹیشن، فلٹریشن ایٹسیٹرا۔ اسی دوران انہوں نے ایک زبردست دریافت اور بھی کی کہ انہوں نے ڈفرینٹ ایلیمنٹ بھی دریافت کیے ڈیورنگ دیئر ایکسپیریمنٹ ٹائم۔ اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، ارسینک ہے، بسمت ہے، یہ مسلمان سائنسدانوں کی دریافت ہے۔ اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ سائنٹسٹ جو کہ مطلب جو ویل نون ہے، جو ہم بہت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ سائنٹسٹ، اسپیشلی ہم کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے، تو اس میں ہمارے ساتھ جابر ابن حیان آتا ہے۔ جابر ابن حیان جو ہے، انہوں نے جو کام کیا تھا وہ ابھی تک مطلب وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً 70 بکس لکھے تھے۔ ڈیٹیل میں ہم نے لیکچر میں ساری چیزیں پڑھی ہے۔ اسی طرح محمد ابن زکریا الرازی، انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا تھا، اس کے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے لیکچر میں۔ اسی طرح البیرونی ہے، البیرونی جو کہ اس کے لیے اسپیشل بات جو میں نے آپ کو کی تھی کہ یہ محمود غزنوی اس کو ہندوستان لے کے آیا تھا، اور انہوں نے ہندوستان کے کلچر کے بارے میں بھی بک لکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے بات کی ابن سینا کی کہ یہ بہت ویل نون مسلم سائنٹسٹ ہے، جس کو ارسطاٹل آف دا مسلم ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے آج کے لیکچر میں برانچز آف کیمسٹری ڈسکس کیے کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ برانچز آف کیمسٹری۔ اس میں فزیکل کیمسٹری ہم نے ڈسکس کی، اس میں ہم نے آرگینک کیمسٹری ڈسکس کی، اس میں ہم نے انآرگینک کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری، اور انڈسٹریل کیمسٹری، نیوکلیئر کیمسٹری، بایو کیمسٹری اینڈ انوائرمنٹل کیمسٹری۔ اسٹوڈنٹس، کیمسٹری کو ان ڈفرینٹ برانچ میں کیوں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب مختلف چیزیں دریافت ہوئی، مختلف پروسیجر، تو پھر ایک وقت میں ممکن نہ تھا کہ مطلب ساری چیزوں کو ایک ہی برانچ کے نیچے کور کر دے،
تو اسی وجہ سے ڈفرنٹ برانچز آف کیمسٹری بنے، جس میں فزیکل کیمسٹری میں میں آپ کو سمرائز کر کے بتاتا ہوں۔ فزیکل کیمسٹری میں جو ہے ہم فزیکل پراپرٹیز کی اس کی کسی بھی سبسٹانس کی فزیکل پراپرٹیز کا اس کے کیمیکل کمپوزیشن سے کیا تعلق ہے۔ آرگینک کیمسٹری میں ہم آرگینک کمپاؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہے؟ ہائیڈرو کاربن اینڈ دیئر ڈرائیویٹیوز۔ اور انارگینک کیمسٹری میں ہم انارگینک کمپاؤنڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور بائیو کیمسٹری میں ہم ڈفرنٹ جو بائیو مالیکیول ہے، جیسے پروٹین، ہائیڈرو کاربن جو ہمارے باڈی کے اندر ہے، کاربوہائیڈریٹس، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کی میں شارٹلی آپ کو بتاؤں کہ سبسٹانسز کا، کیمیکل کمپاؤنڈ یا کیمیکل سبسٹانسز کا انوائرمنٹ کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، واٹ آر دا گڈ اینڈ بیڈ افیکٹس۔ اور انڈسٹریل کیمسٹری میں جتنے بھی اگر ہم شارٹلی بتائیں کہ جتنے بھی انڈسٹریل چیزیں بنتی ہے اور اس کی کیا ٹیکنیک سے، اس کی کیا پروسیجر سے۔ نیوکلیئر کیمسٹری کی میں سمپلی بتاؤں، جیسے لفظ نیوکلیئر سے واضح ہو رہا ہے کہ ایٹم کی نیوکلیس کو ہم اس میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ نیوکلیس کے اندر کیا کیا چینجز ہو رہی ہیں۔ اور انارگینک کیمسٹری میں جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں انارگینک کمپاؤنڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ انالیٹیکل کیمسٹری میں ہم کمپوزیشن اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس ایٹم کون سا کمپاؤنڈ کون سے ایلیمنٹ سے بنے ہیں، اور ان کے مقدار کتنا ہے اور ان کے ٹائپ کتنے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں